سورہ بقرہ کی ایک آیت میرے پیش نظر ہے، فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ، فرمایا کون ہے ایسا شخص جو ملت ابراہیم سے منہ موڑے سوائے اس بندے کے جس نے اپنے نفس کو بے وقوف بنایا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک کلمہ ہم رسول کا پڑھتے ہیں، ملت ابراہیمی کہلاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ نے پہل جس کو امامت عطا کی، اس کی روش، اس کے انداز، اس کے طریقے اتنے بھائے، قیامت تک کے مسلمانوں کے گلے میں توق شریعت بنا کے آویزہ کر دیے۔ مثال کے طور پر اس جزوی امام نے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی، میں جز بیان کروں گا، چھلانگ لگا کے کل تک خود پہنچنا، چھری رکھی نا، بیٹا بچ گیا، دمبا کٹ گیا، اس دمبے کی روش آج تک مسلمان، حالانکہ واجب نہ تھی، سنت ہے، واجب نہیں، لیکن اتنی تاکید بھری پڑی ہے کتابیں، پوچھو علماء سے، فقہ کی چھوٹی چھوٹی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ جناب ام سلمہ نے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ اس سال میرے پاس قربانی کے پیسے نہیں، واجب تو ہے نہیں، تو اگلے سال نہ کر لوں؟ رسول نے فرمایا نہیں ٹھیک ہے واجب نہیں، لیکن تاکید اتنی ہے قرض لے کے بھی کرو، یہ قرضہ خدا اتارے گا۔ اب میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، جزوی امام کے بیٹے سے ایک چیز منسوب ہوئی، قرض لے کے بھی کرو، واجب بھی نہیں۔ ابراہیم ایک عالم کے انسانوں کا امام ہے، جزوی امام زادے کی یاد کی معافی نہیں، قرضہ لے کے کرو۔ عالمین کے امام کے بیٹے کے گلے پہ چھری آئی، وہ کٹ بھی گیا، اس کی عزاداری کے لیے فتوے ہیں، واجب تو ہے نہیں، چھوڑ کل کو روکتے ہو، پہلے جز روکو، جز کے لیے نقوی صاحب یہ فتوے، ضائع ہو رہا ہے خون، بلڈ بینک میں دے دو، اربوں روپے کی نیاز سڑکوں پر رلتی پھرتی ہے، ہسپتال بنا دو، کروڑوں جانور کٹ کے ضائع جا رہے ہیں مینا میں، ہسپتال کیوں نہیں بناتے؟ اور آؤ لاؤ علماء زمانہ کو جمع کرو، ایک مثال لاؤ کہ کبھی کسی جزوی امام کی روش پر چلنے والے کا اللہ نے کبھی شکریہ ادا کیا ہو۔ اس کے برعکس ایک جگہ کہہ رہا ہے، مسجد میں بیٹھا ہوں، قرآن پڑھے ہیں یہاں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ بندہ، اللہ کہہ رہا ہے، جو مجھ اللہ کو قرض حسنا دے۔ مانگا، قرض مانگا اللہ نے، اور یہ نہیں کہا کہ عزت دار لوگ دیں، کھلی دعوت۔ کون ہے ایسا جو اللہ کو مقروض کرے؟ میں نے بھائی شاکر، اگر کسی کا 10,000 روپیہ دینا ہو قرضہ، بڑا میں ممبر پہ جناب لہک لہک کے خطابت میں مصروف ہوں، اور وہ یوں مانی خیز نظروں سے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، یقیناً نقطہ ٹوٹ جائے گا، زبان میں لکنت آ جائے گی، سوچنے پہ مجبور ہو جاؤں گا کہ کہیں بھری محفل میں کھڑا ہو کے اپنا قرضہ نہ مانگ لے۔ آؤ میرا ساتھ دو، کون سا ہے وہ قرضہ جو مانگ کے اللہ مقروض ہونا چاہتا ہے تاکہ وہ اللہ کو دے دیں؟ میدان قیامت میں جب گناہوں کا دفتر کھولنے لگے، ہم قرضے کا کاغذ جیب سے نکال لیں۔ اللہ کا مقروض ہونا معمولی بات ہے؟ کس سے مقروض ہوتا ہوگا؟ نمازیں پڑھنے سے۔ ہم آگے جی قرآن سے پوچھیں گے، اگر نماز سے مقروض ہوتا ہے، میں ابھی پڑھنا چھوڑتا ہوں، آپ سننا چھوڑیں، آئیں یہی ساری رات مل کے اللہ کرتے ہیں، اسے مقروض جو کرنا ہے، پھر ضروری ہے کہ 5 پڑھیں، پھر 500 کیوں نہیں؟ قرآن سے پوچھیں، باہر والے بھی چاہ رہے ہیں پوچھا جائے۔ سارے اٹھاؤ میری آنکھوں میں آ کے دیکھو، سورہ مائدہ، لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم وأقرضتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرو اور مجھے قرض حسنا دو، اس کا مطلب یہ ہوا نماز پڑھی وہ مقروض نہیں ہوا، زکوٰۃ دی وہ مقروض نہیں، ایمان لائے وہ مقروض نہیں، حتیٰ کہ رسولوں کی شاید بھائی مدد کی وہ مقروض نہیں۔ تو پھر جو قرضہ ثابت ہوگا، جو ہوگا ماننا پڑے گا، وہ نماز سے بھی بڑا ہوگا، وہ زکوٰۃ سے بڑا ہوگا، وہ ایمان سے بڑا ہوگا، زیدی صاحب وہ نصرت رسول سے بڑا ہوگا۔ اور یہاں ضمیر صاحب کچھ ایسے بے ضمیر لوگ بھی ہیں جو قرضے کو دیکھ کر کہتے بابا چونکہ قرض کی بات ہے نا تو خرچہ ہے، خرچہ تو اللہ نے صدقہ خیرات مانگا ہے، تو جو صدقہ دے دے وہ اللہ مقروض ہو گیا۔ نہیں میں کون ہوں انکار کرنے والا؟ قرآن سے پوچھتے ہیں، اگر صدقے سے مقروض ہوتا ہے تو سب سے پہلے ابھی 100 کا نوٹ میں نکلتا ہوں، مقروض کریں اللہ کو۔ سورہ حدید، ان المصدقین والمصدقات فاقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ فرمایا صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں اور اللہ کو قرض حسنا دینے والے لوگ
ثابت ہو گیا صدقہ دینا اور ہے، کیونکہ متصدقین کو الگ گنا، اور پھر کہا اور قرض حسنہ دینے والے تو معلوم ہو گیا اور ہیں۔ میں نے کتب اہل بیت کی ضعیف لے دی، ورق گردانی کی، نہ نماز پہ ہوا، نہ ایمان پہ ہوا، نہ نصرت پہ ہوا، نہ صدقے پہ ہوا، نہ زکات پہ ہوا، نہ خیرات پہ ہوا، مقروض کس پہ ہوتا ہے؟ اچانک تمہارے امام ششم کے ایک حدیث آئی، من انفق درہما فی عضو ابی عبداللہ الحسین کانما اقرض اللہ، جس نے حسین کی عزاداری پر 1 روپیہ خرچ کیا اس نے اللہ کو من انفق درہما، جس نے 1 درہم خرچ کیا، یعنی 1 روپیہ کانما اقرض اللہ، اس نے اللہ کو مقروض کیا۔ قربانی ہے جزوی امام کے بیٹے کی یاد، عزاداری ہے کلی امام کے بیٹے کی، تو پھر اس کو جس سے اللہ مقروض ہوتا ہے اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہو، اس سے کبھی نماز کو ٹکراتے ہو۔ مجھ سے ٹکرانا ہے، اگر مجھ سے بڑا عالم نہیں ملتا تو میری ٹکر کا تو لاؤ۔ اگر میرے شاگردوں کے پیمانے کا کوئی مولوی مجھ سے ٹکرا دو گے تو جو حشر اس کا ہوگا وہ آپ تصور کر ہی سکتے ہو۔ حسین سے ٹکرانا ہے تو پھر علی کو ٹکراؤ، نماز کو ٹکراؤ گے تو دھجیاں تو نماز کی بکھریں گی۔ جزوی امام کا بیٹا، اس کی یاد کی قربانی نہیں چھوڑی جا سکتی۔ جانور ضائع ہوتے رہیں، کیونکہ وہ خونریزی ایک امام زادے کی یادگار ہے، وہ کرنا ہوگی۔ آؤ اسی جزوی امام کی زوجہ، جزوی امام زادے کی ماں ایک پہاڑی سے دوسری تک دوڑی نا، کون؟ جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ۔ اللہ نے کہا اب قیامت تک اس امامت کے حرم کی یادگار ہوگی، مرد بھی دوڑیں گے، عورت بھی دوڑے گی۔ عورتوں اور مردوں کے مشترکہ جلوس کو بے غیرتی کہنے والوں، پہلے مکے کی یہ بے غیرتی بند کرو۔ امامتوں کی یادگاروں کو آغا مظہر میں شریف بند نہیں کیا جا سکتا۔ خاک پاپوش علی چاٹ غضنفر ہو جائے، ورنہ رہ جائے گی بس مجمع پرانی میرا۔